اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کما هو اہلہ والصلاة والسلام من اللہ العزیز الحکیم علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وابراہیم وآل ابراہیم ومحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين وملائكة الله المقربين وعلماء الأبرار المتقين والشهداء والمجاهدين وعباد الله الصالحين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد آیت نمبر 7. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ سب سے اہم چیز، سب سے اہم موضوع، سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ اور وہ عرض کیا کہ وہ ہے محبت الہی میں ڈوب جانا. یہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اوائل قرآن سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیتوں میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ کو معلوم ہے متقین کے معنی کیا؟ عام طور سے تو متقین کے معنی کہا جاتا ہے نا ڈرنے والا، لیکن متقین کے معنی ڈرنے والا ہے نہیں. متقین کے معنی ممکن ہے کہیں پر ہو ڈرنے والا، لیکن یہاں متقین کے معنی ڈرنے والے سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہاں متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر لمحے خدا کو مد نظر رکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہر لمحے خدا کے حضور میں سمجھتے ہیں. وہ کبھی اپنے آپ کو خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں سمجھتے اور کبھی بھی خدا سے غفلت نہیں برتتے ایک آن کے لیے. متقی وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر خدا اس طرح اتر چکا ہے، جو محبت الہی میں اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. بہت سے لوگوں کو خدا نظر نہیں آتا، لیکن ان کو اپنے دل کی آنکھوں سے، اپنے پورے وجود سے محبت کے سبب ہر جگہ، ہر شے میں، ہر عمل میں خدا نظر آتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ متقی. یہ لوگ متقی کہلاتے ہیں کہ جو ہر معاملے میں اللہ کی کرامت، اللہ کی عزت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے وجود کو مد نظر رکھے. اللہ تو خیر وجود نہیں ہے، وہ مافوق وجود ہے. نہ وہ موجود ہے نہ وجود ہے، وہ مافوق وجود ہے اور مافوق موجودات ہے. لیکن ہماری زبان قاصر ہے، اس لیے ہم یہ جملہ کہہ جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اگر کوئی بھی انسان اللہ کی محبت میں، اپنے خالق کی محبت میں اس طرح ڈوب جاتا ہے، اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر عمل کے سامنے، ہر وجود کے سامنے، ہر نعمت کے سامنے، ہر ابتلا کے سامنے، ہر اس معاملے کے سامنے جس سے وہ گزر رہا ہے، اللہ کی عظمت و کرامت و شفقت و محبت نظر آتی ہے، تو وہ ہوتا ہے متقی.
اب یہ چونکہ ہر وقت اللہ کی فکر میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کا رواں رواں اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ کسی بھی حال میں اللہ سے غافل ہو نہیں سکتا اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف رغبت کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تبدیلی ایک لمحے میں آتی ہے، یہ تبدیلی برسوں میں نہیں آتی۔ ممکن ہے کسی کے برسوں میں بھی آ جائے، یہ نہیں اللہ کہ فضل و کرم سے تو کچھ بعید نہیں ہے، لیکن آتی آن بھر میں ہے۔ دیکھیے آپ اپنی زندگی میں دیکھتے نا کہ کبھی استاد سے آپ کو عشق ہو جاتا ہے، کبھی ماں باپ سے عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی دوست کو کسی دوست سے عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی شخص کو کسی جانور سے عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی شخص کو گارڈننگ سے عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی شخص کو کتابوں سے عشق ہو جاتا ہے۔ عشق ہو ہی جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو جب عشق ہو جاتا ہے کسی کو تو ہر چیز اس کے لیے وہی ہوتی ہے، ہر جگہ اس کو وہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ معشوق کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا دنیا میں اس کو، معشوق کے علاوہ کسی چیز کی اسے فکر ہی نہیں ہوتی، محبوب کی کوئی بات اس کو بری ہی نہیں لگتی۔ کتاب اس کے سر پر آ کے گر پڑے، اس کا سر پھٹ جائے تو کہتے ہیں واہ، کتاب نے مجھے اتنا دوست رکھا کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ میرا سر پھاڑ دیا، ماشاءاللہ۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس کی سانس اکھڑ جائے، واہ کیا یہ کتاب تھی کہ اتنا اس نے مجھے اپنے اندر گم کر لیا کہ میری سانس اکھڑ گئی، پتہ ہی نہیں چلا مجھے۔ وہ ایک صاحب تھے، بہت بڑے محقق تھے، مولوی محمد شفیع صاحب، اردو دائرۃ المعارف الاسلامیہ انسائکلوپیڈیا جو ہے اردو کی، پنجاب یونیورسٹی میں انہی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ ہمارے ابا مرحوم کے دوستوں میں سے تھے، ابا مرحوم ان کے قصے سناتے تھے۔ خیر ہم نے اپنے ابا مرحوم میں بھی ایسی باتیں بہت سی دیکھی، لیکن بہرحال یہ قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ایک دن میں گیا مولوی صاحب کے گھر، تو مولوی صاحب کی بیگم نے کہا کہ مولانا نے کہا ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں بہت اہم کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ محترمہ میرے ان کے ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ میں ان سے اجازت لوں، تو آپ بس کمرے کا دروازہ کھولنے میں چلے جاؤ۔ پر انہوں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، میں اندر چلا گیا۔ جب میں اندر گیا میں نے ان کو سلام کیا تو وہ اتنے مشغول تھے کہ انہوں نے میرا سلام سنا نہیں، لکھنے میں مشغول تھے وہ، اور اتنے مشغول تھے کہ میرا سلام انہوں نے سنا نہیں۔ جب میں قریب جا کے ان کی کرسی پر بیٹھ کے ان کے قریب کی کرسی پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سارے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا مولانا مولوی صاحب یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ مولوی صاحب آپ کے سارے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ کہنے نہیں بھائی میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ کیا حضور یہ آپ کے سارے کپڑوں سے خون نظر آ رہا ہے؟ اچھا کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ ساری چوٹیاں ان کے جسم کو کھا رہی تھی اور ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا، اور انہیں پرواہ نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ کہ یہ کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ ان کی بیگم نماز کے بعد جب وہ آ کے بیٹھے پڑھنے کے لیے تو ان کے پاس ناشتے کے لیے 2 کھجوریں اور چائے رکھ کے چلی گئی تھی۔ اب ان کو تو فکر نہیں تھی، پڑھنے سے عشق تھا، مشغول تھے اپنے لکھنے پڑھنے میں، تو انہی نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ چائے کب ٹھنڈی ہوئی
اور ان کھجوروں کو کب چوٹیاں چاٹ گئیں؟ وہ جب چوٹیاں کھجور چاٹ چکی تو ان کا جسم چاٹنا شروع کر دیا انہیں، لیکن اس شخص کو پتہ نہیں چلا۔ اور کہتے ہیں جب ان کو پتہ چل بھی گیا تو انہی نے کہا نہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، انہوں نے کہا چلو اس کو ابھی صاف کر لیتے ہیں، ابھی تو کام اپنا مکمل کروں پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ کل میں آپ کو ایک اور قصہ سناؤں گا اسی طرح کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔